السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، بلکہ میری 120 کے قریب ویڈیوز ہیں، 1000 کے قریب میرے سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ تو اکثر آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، میں ویڈیو دیتا ہوں، آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیتا ہے، آپ سنتے ہیں یہ اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی کے اندر آپ کو 1000 پپ کا پرافٹ آئے گا، اس اسٹریٹجی کے اندر آپ کو 2000 پپ کا پرافٹ آئے گا، اس فاریکس اسٹریٹجی کے اندر آپ کو 500 پپ کا پرافٹ آئے گا۔ یہ اسکالپنگ اسٹریٹجی ہے، اس میں آپ 10 پپ کما سکتے ہیں۔ یہ اسکالپنگ اسٹریٹجی ہے، اس میں آپ 20 پپ کما سکتے ہیں۔ یہ ہیجنگ اسٹریٹجی ہے، اس میں آپ 50 پپ کما سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے تقریباً ڈیلی سنتے آ رہے ہوں گے۔ تو آج میرا کویشچن یہ ہے جس پہ میں نے آج بات کرنی ہے کہ یہ پپ ہے کیا۔ دوسرا، میں نے ایک گروپ بنایا تھا، بدقسمتی کہہ لیں، کافی دوستوں کا اصرار تھا کہ ایک واٹس ایپ کا گروپ ہونا چاہیے جس میں ہم ایمرجنسی طور پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جس کے اندر سارے ٹریڈرز ہوں، ہمیں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کے اندر ایمرجنسی بنیادوں پر اس پرابلم کو حل کرا لیں۔ لیکن میرے علم میں نہیں تھا، میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کچھ علم ہو، کچھ ان کی لمٹ ہوتی ہے واٹس ایپ کی۔ میں نے آپ لوگوں کو گروپ دیا، انویٹیشن لنک دیا، تو ایک دن کے اندر لمٹ ایکسیڈ ہو گئی، گروپ کی لمٹ فل ہو گئی، تو نیو لوگ نہیں ایڈ ہو سکتے۔ تو اس گروپ کو جب میں پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہا تھا تو ایک کویشچن آ گیا، اکثر دوستوں کو نہیں پتہ، اس میں کافی لوگ وہ بھی تھے جن کے پاس انفارمیشن وغیرہ بھی تھی کہ یہ ہم کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پپ کیسا ہوتا ہے ہمارے MT4 کے اندر، ہم پپ کو کیسے جج کرتے ہیں۔ اور رات کو مجھے ایک دوست نے کال بھی کی تھی، تو اس حوالے سے بھی میں آج آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ اور تیسرا آج کا میرا ٹاپک ہے جس میں میں نے آپ کو بتانا ہے، کافی دوستوں کو نہیں پتہ ہوگا، جو لوگ 10 سال سے کام کر رہے ہیں، شاید ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم جو ایک لاٹ لگاتے ہیں، یہ لاٹ کتنی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے، ہم کتنی چیز خریدتے ہیں۔ تو آج یہ 3 موضوع مجھے ملے ہیں، ان 3 موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے پپ پہ آتے ہیں۔ پپ کا مطلب ہے چوں چوں کرنا۔ اگر ہم اردو کے اندر، ہندی کے اندر اس ورڈ کی ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے چوں چوں کرنا۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کا والیوم دیکھتے ہیں، حجم دیکھتے ہیں، فرض کریں آپ دیکھتے ہیں، آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے 5 کلو چینی چاہیے۔ تو یہ کلو کیا ہے؟ یہ ایک ماپنے کا آلہ ہے، آپ کا وزن کا آلہ ہے کہ آپ 1 کلو ایک حد ہے جس سے آپ چینی کو ماپ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا حجم ہوتا ہے۔ آپ اپنے نیٹ کمپنی سے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ایک پیکج لیں، اپنے آپ ہیلپ لائن سے پتہ کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ سے کہتے ہیں تو وہ آپ کو دیں گے کہ آپ کو 100 روپے کا 100 MB ملے گا۔ یہ MB کیا ہے؟ یہ MB انٹرنیٹ کو ماپنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی سڑک دیکھتے ہیں، سمندر کی گہرائی دیکھتے ہیں، تو کیسا ہے؟ اس کی گہرائی کتنی ہے؟ 500 فٹ ہے۔ اب یہ فٹ کیا ہے؟ یہ لمبائی کو ماپنے کا ہے۔ جسی طرح ہم ہر چیز کو ماپتے ہیں، تو فاریکس کے اندر فاریکس کو جو ماپا جاتا ہے، کرنسیز کو جو ماپا جاتا ہے، اس کو پپ بولتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان سا سوال ہوا کہ پپ وہ ہے، پپ ایک ایسا حجم ہے، پپ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم فاریکس میں کرنسیز کو ماپتے ہیں۔ تو وجوہات کیا ہیں کہ ہم پپس میں ماپتے ہیں؟ ہم عام الفاظ سے کیوں نہیں ماپ سکتے؟ اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں
بہت ساری کرنسیز ہوتی ہیں مختلف کی جن کو ہم خریدتے ہیں، ہم بیچتے ہیں، تو اس میں ہم کو جو ماپتے ہیں وہ لیوریج کی وجہ سے، اس کو پپ کی وجہ سے ماپتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایز اے تھوڑی سی بٹھال دیتا ہوں کہ یو ایس ڈی ویسز پی کی آر ہے جی، پاکستان کے 105 روپے کا ایک US ڈالر بنتا ہے۔ تو اگر ہم 105 روپے کا ڈالر لیتے ہیں، بائی کرتے ہیں، 106 پہ چلا جاتا ہے تو ہمیں 1 روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سے سوال ہے۔ لیکن جب ہم یہی چیز JPY USD میں جاتے ہیں، USD JPY میں جاتے ہیں، USD NZD میں جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری جو سوچ ہے اس کو نہیں سمجھ آتی۔ ادھر تو ہمیں علم ہو گیا کہ ہم نے 1 روپیہ کمایا، ہم نے 1 روپے کا پروفٹ لیا، تو ادھر ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی۔ نیو دوستوں کو تو بالکل نہیں آتی کہ ہم نے کتنے JPY کمائے، کتنے USD کمائے، کتنے NZD کمائے، کتنے AUD کمائے۔ تو اس حوالے سے اس کو پپ ایک حجم رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ماپتے ہیں۔ تو دوسرے اس کا وجہ یہ ہے کہ لیوریج ہے۔ ویسے تو ہم جو بزنس کرتے ہیں، اس بزنس کے اندر ہم جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنی ہم چیز خرید سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس $100 ہیں، ہم $100 کی خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر لیوریج 500 ہے تو جتنا ہمارا بیلنس ہے ضرب 500 کی ہم چیز خرید سکتے ہیں۔ ہماری لیوریج 1000 ہے، جتنا ہمارا بیلنس ہے، 100 ہمارا بیلنس ہے، تو اس سے ضرب 1000 کر دیتے ہیں، اتنا ہم چیز خرید سکتے ہیں۔ 1000 ہمارا بیلنس ہے تو 10 لاکھ کی چیز ہم خرید فروخت سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس کو کیلکولیٹ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فاریکس والوں نے ایک آسان سا میتھڈ بنا دیا ہے، آج آسان سا ایک لفظ بنا دیا ہے، ایک پپ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم فاریکس میں لاس اور پروفٹ کو ماپتے ہیں۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ہم جو ایک ٹریڈ لگاتے ہیں، فرض کریں ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں EUR USD کی، تو وہ ہمیں 10 پپ پہ $1 پروفٹ دیتی ہے یا لاس دیتی ہے۔ تو اگر ہم ایک سٹینڈرڈ لاٹ لیتے ہیں تو ہم کتنی چیز بائی کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اوپن ہے۔ اس کے اندر سٹینڈرڈ لاٹ جو ایک سٹینڈرڈ لاٹ ہوتی ہے، فرض کریں EUR USD کی ہے، 1 2 3، یہ 1,00,000 یورو کے برابر ہوتی ہے۔ USD JPY ہے، 1,00,000 USD کے برابر ہوتی ہے۔ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو 1,00,000 USD خریدتے ہیں۔ اگر ہم یورو خریدتے ہیں تو 1,00,000 یورو خریدتے ہیں۔ تو ہم جب 0.01 لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 1,000 یورو خریدتے ہیں۔ جب وہ کچھ سینٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، کچھ سینٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اس میں سے ہمیں 1,000 کے حساب سے کیلکولیشن سے جو ہمیں پرافٹ یا لاس آتا ہے، تو اس حساب سے ہمیں پرافٹ آتا ہے۔ اگر 1 پیسہ 1 سینٹ کم ہوتا ہے تو ہم 1,000 خریدا ہوا ہے، تو 1,000 سینٹ کا تقریباً $10 بن گیا، تو یہ 1,000 سینٹ کا تقریباً $10 بن گیا، تو یہ ہمیں $10 کا اس میں پرافٹ یا لاس آتا ہے اگر یہ 1 سینٹ نیچے آتا ہے۔ تو اگر ہم ایک سٹینڈرڈ لاٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1,00,000 USD لے رہے ہیں، USD بائی کرتے ہیں، یورو بائی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم 1,00,000 یورو بائی کرتے ہیں۔ اگر آپ 0.10 کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10,000 USD بائی کی یا 10,000 GB بائی کی، یا جو چیز بھی آپ بائی کرتے ہیں، تو اگر 0.10 کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو آپ کو ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ میں نے 10,000 USD بائی کر لی ہے۔ تو اگر یہ 1 سینٹ بھی کم ہوتا ہے USD کا ریٹ، تو آپ خود سوچ لیں 10,000 پہ جتنا آپ نے 10,000 ڈالر خریدے، اگر 1 سینٹ کم ہوتا ہے تو 1 سینٹ کو ضرب دے دیں 10,000 سے، تو اس حساب سے آپ کو جو لاس آتا ہے، آپ کو جو پروفٹ آتا ہے، یہ کیلکولیشن بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو آسانی کے لیے انہوں نے ایک پپ کی مقدار رکھ لی ہے۔ یہ منی اکاؤنٹ کے لیے بھی ہے، مائکرو اکاؤنٹ کے لیے ہے، اور نینو اکاؤنٹ کے لیے۔ نینو اکاؤنٹ میں اگر آپ ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں تو آپ کے 100 USD کے برابر ہوتا ہے، اور مائکرو میں 1000، منی میں 10,000، اور سٹینڈرڈ اکاؤنٹ میں اگر آپ ایک سٹینڈرڈ لاٹ لیتے ہیں تو آپ کو 1,00,000
آپ کو نمبر آف یونٹ کے آپ چیز خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں۔ تیسرا کویشچن یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنسی پیئر چل رہا ہے، اس کرنسی پیئر میں کون سا بائی ہے، کون سا سیل ہے، اور کون سا پپ ہے اور کون سا پوائنٹ ہے۔ یہ آپ کے سامنے چارٹ اوپن ہے، مختلف قسم کے آپ کے اکاؤنٹس ہیں۔ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن میں EURUSD کے 4 ڈیجٹ آتے ہیں، کچھ اکاؤنٹس یہ ہیں جن میں EURUSD کے 5 ڈیجٹ آتے ہیں اشاریہ کے بعد۔ تو اگر آپ کا اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہے اور آپ کے سب سے پہلے دیکھیں کہ 4 ڈیجٹ ہیں یا 5 ڈیجٹ ہیں، تو اس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ادھر EURUSD آ گیا، تو یہ 1.1833.6، یہ جو 1833 ہیں یہ پپس کاؤنٹ ہوں گے، اور یہ جو 6 ہے، یہ جو آخری فگر ہے، اس کو ہم پوائنٹس بولتے ہیں۔ 10 پوائنٹ جب ملتے ہیں تو ایک پپ بن جاتا ہے۔ یہ 1833 6 پہ مارکیٹ ہے، اگر 1843 6 پہ مارکیٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں 10 پپ کا پرافٹ یا لاس آئے گا۔ یہ 10 پپ کاؤنٹ ہوں گے، لیکن یہ جو لاسٹ میں ہے 33.9، یہ جو 9 ہے، یہ جو لاسٹ والا ہے، اس کو پوائنٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ 10 ہوتے ہیں تو 10 کے بعد ایک پپ کاؤنٹ ہوگا۔ آپ کے پاس اگر اکاؤنٹ ہے USD JPY کا جو ہے، یہ اشاریہ کے بعد آپ کے جو 2 پہلے والے ان سے ہیں، 52 ہو گیا، 51 ہو گیا، یہ آگے پیچھے ہوں گے تو یہ پپ کاؤنٹ ہوں گے، اور اس سے جو آخری والا فگر ہے، تیسرا فگر ہے، یہ فگر آپ لوگوں کو پوائنٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس طرح کا اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے بائیں طرف والا جو آپ کا یہ ہے، جس طرح یہ 0.6841 ہے، یہ جو آخری فگر ہوتا ہے یہ فگر پوائنٹس کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو پیچھے والے ہوتے ہیں اس کو آپ پپس کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کرنسی دیکھ لیں، اس کرنسی میں بالکل ایسا ہی ہوگا کہ پپس کاؤنٹ ہوں گے۔ اور یہ آپ اس سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ 0.UDCHF ہے، 9805.5 پہ مارکیٹ ہے، تو اس میں 9805 پپ ہے۔ اگر 9805 سے 9810 پہ مارکیٹ چلی جاتی ہے تو آپ کو 5 پپ کاؤنٹ ہوں گے، لیکن یہ جو آخری فگر ہے یہ 5 کی جگہ 9 چلا جائے گا تو یہ 4 پوائنٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آخری فگر ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جو پچھلے پوائنٹ ہوتے ہیں، چاہے 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں، چاہے 6 ہوں، چاہے جتنے مرضی ہوں، ان کو پپ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جو آخری ہوتا ہے اس کو پوائنٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ 10 پوائنٹ کا ایک پپ بنتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس چیز کی بھی آج کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ بھی ایک سمپل سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے 3 چیزیں بتائیں کہ پپ کیا ہے۔ پپ فاریکس میں کرنسیز کو ماپنے کا ایک حجم کو ماپنے کا ایک طریقہ ہے، جس طرح ہم کلومیٹر کو فاصلے کو کلومیٹر سے، فیٹ سے، چینی کو، وزن کو ہم کلو گرام سے، اسی طرح ہم فاریکس کو پپ سے ماپتے ہیں۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک سٹینڈرڈ لاٹ پہ ہم 1,00,000 یونٹس کا بزنس کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر سمجھا دی کہ کس طریقے سے ہم لوگ جان سکتے ہیں کہ یہ جو پیئر ہے اس میں پپ کون سا ہے اور پوائنٹ کون سا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر، اور مجھے اجازت دیجیے، لیکن ایک بار پھر میں آپ سے کہوں گا آپ نے اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے شام 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک پاکستان کے ٹائم کے مطابق کال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کال نہ کیجیے گا، شاید آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی صحیح تو آپ کو تسلی سے بات نہیں ہو سکے گی، آپ کی پرابلم شاید صحیح نہیں سنی جائے گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، کل تک اللہ حافظ۔